السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، ناظرین اکرام، خواتین و حضرات، آج کی مجلس میں ہم نے اس بات پر غور کیا اور سوچا کہ آج کی اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، جو تمام عالموں کا رب ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جو بنیاد ہے، جیسا کہ ایمان مجمل میں جو بات کہی گئی، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، یعنی کہ میں ایمان لایا یا ایمان لائی اللہ پر جیسا کہ وہ اس کے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے، اور اس کے تمام احکامات کو قبول کر لیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ تو میں سوچا کہ کیوں نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو قرآن مجید میں مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کیے گئے ہیں، اس پر ہم غور و فکر کریں اور اس کو ہم سنیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، ہم اس بات سے تو واقف ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہر چیز کا کرنے والا وہ ہے، کہ اگر جیسا کہ روایت میں بات آتی ہے کہ اگر یہ سمجھیے کہ اگر پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گرتا ہے۔ تو یہ تمام جو کائنات کو قبضے میں کیا ہوا ہے، تمام کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وہ سب اس کے قبضے قدرت میں ہیں۔ یہ تمام چیزوں سے ہم واقف ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں رکھوں جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ صفات ہمارے سامنے آ جائے، اس لیے کہ جو صفاتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، وہ جیسا کہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شک 99 نام ہیں، 99 نام، جو کوئی، اور پھر یہاں پر یہ بات بھی جس کی اہمیت ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو آپ لوگ پیش نظر رکھیں کہ اللہ تبارک حدیث شریف میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شک 99 نام ہیں، اور جو کوئی ان ناموں کو یاد کرے اور پڑھے اور اس پر عمل کرے، داخل بہشت ہو۔ تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی مختلف آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے، چونکہ ایمان سے متعلق بات ہے، تو اللہ کو ہم جانیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ ہمارا رب ہے تو اس کو جانیں، پہچانیں، کیونکہ بہت سے اس میں طالبات بھی ہیں جو ہم کو سنتے ہیں، تو اس کے لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام وہ یاد کریں، جو کہ جنت کی ضمانت ہے ایک معنوں میں، اگر ان ناموں کو ہم یاد کر لیں، اور پھر وہ صفاتی جو نام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ صفات جو ہیں اس میں جو بیان کیے گئے ہیں، اس پر بھی اگر ہم غور و فکر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی ایمان ہمارے دل میں پیدا ہوتا کہ ہمارا رب کون ہے، کیسا ہے، اللہ کیا ہے، اس کو بھی ہم کو جو سو جاننا ضروری ہے۔ تو اسی لیے میں نے جو سو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اب ایک بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ کے دنیا آفرینش سے، یعنی کہ ابتدائی دنیا ہی سے ایک برابر جو ہے سو ایک سلسلہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے جہاں پر بھی دنیا میں جو لوگوں کو پیدا کیا، اگر آپ دیکھیں گے تو جہاں نبی آئے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی، اور اللہ کے حضور انہیں جھکنے کی تعلیم دی گئی، جس کی وجہ سے جن نبیوں کی پیروی ان کی امتیوں نے کیا وہ کامیاب رہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر بھی جو دنیا میں دوسرے لوگ بھی تھے، ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی بہرحال خدا کا ایک تصور تھا۔ آپ تمام اگر آپ تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، دنیا کی اگر تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوا کہ جتنے بھی جو بھی قبائل تھے یا جنگلی لوگ بھی اگر تھے یا جہاں جہاں بھی لوگ بستے تھے، تو آپ دیکھیں کہ ان کے تصور میں
ایک ایسی طاقت، ایسی قوت ہے جو نظام کو لے کر چل رہی ہے، جو کائنات کا جو نظام ہے وہ نظام کو لے کر چل رہی ہے۔ ان کے ذہنوں میں بھی ایک بات تھی، خدا کا تصور تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر قوم میں جو ہے سو خدا کا تصور رہا، اور اس لیے انہوں نے جس کو بھی وہ اپنی طاقت اور قوت کو جو ہے سو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے خدا ہے، جس کی انہوں نے جو ہے سو عبادتیں کی، اس کی پرستش کی، اس کی پوجا کی۔ جیسا کہ یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بہت سی قومیں ایسی ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے، بہت سی قومیں ایسی ہے جو چاند کی پوجا کرتی ہے، بہت سی قومیں ایسی ہے جو درخت کی پوجا کرتی ہے، بہت سے سورج ایسی ہے جو سانپوں کی، بچھوؤں کی پوجا کرتے ہیں، اور پھر بہت سی قومیں ایسی ہے جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور ان کی سو پوجا کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک نظریہ ہر ایک میں یہ چیز جو ہے سو باقی رہی، لیکن جہاں جہاں بھی اس قسم کے نظریے یعنی کہ غیر اللہ کی عبادت کی گئی، غیر اللہ کو جو ہے سو پوجا جانے لگا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے ان کی ہدایت کی، ان کو جو ہے سو توحید کی تعلیم دی، ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کروایا۔ تو یہ تمام انبیاء کرام جو سرکار آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے، ان کا یہی کام رہا کہ اللہ کون ہے اس کو بتائے، اللہ کی جو ہے سو شناخت کروائے، اللہ کو پہچانے۔ یہ بات جو ہے سو ان قوموں میں جو ہے سو انبیاء کے ذریعے پیدا کی گئی، اور پھر اس کی وجہ سے تمام جو امتیاں جو رہے ہیں قوموں میں، وہ لوگ نبی کی بات کو مانے اور نبی کی بات کو مان کر اللہ کو پہچانے، اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی، جس طرح آج بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو تمام کائنات کو، تمام جتنے بھی عالمین ہیں ان سب کو اپنے قبضے قدرت میں لے کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس اللہ کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی کہ یہ اللہ ہے، تو ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے حقیقی ایمانی و کیفیت، وہ نورانیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کے قدرت میں کیا ہے، اللہ کیا کر سکتا ہے اور کیا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ساری کائنات وجود میں آئی۔ یہ تمام چیزوں کو ہمارے ذہن میں اور ہمارے قلب میں بٹھانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ حقیقی ایمان پیدا ہو جائے، وہ حقیقی ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں بہرحال دیکھ رہا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، ایمان بالغیب میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر ایمان لاؤ جو کتابوں کے ذریعے نازل ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سرکار دو علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو ہدایات جو پیش کی ہے اس پر جو سو ایمان لاؤ۔ تو یہ جو ایمانی ہماری جو کیفیت ہے، وہ ایمانی کیفیت میں پختگی جب بھی پیدا ہوگی جب ہم حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ صفات سے بھی ہم واقف ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم واقف ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر آیا تھا تو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ روایات میں، بہت سی آیات میں، احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو، ہر گناہ کو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ معاف کر دے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن شرک کو وہ قطعی معاف نہیں کرے گا۔ شرک، کسی بھی طرح کا شرک، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ وہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک کی بہت سی باریکیاں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں انشاءاللہ پھر آئندہ اس اجلاس مجلس میں ہم وہ باتیں رکھیں گے کہ شرک کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ تو طے ہے کہ اللہ کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہ کریں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کر سکتا ہے ویسا اور بھی کوئی کر سکتا ہے، یہ ذات میں شریک کرنے والی بات ہے، یہ شرک ہے۔ اور یہ ایسا شرک جو اللہ کی ذات میں ہم شامل کر دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ہم خدا مانتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے اس میں اگر ہم کسی کو شریک کر لیتے ہیں، یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے تو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی صفات ہیں وہ اس کے اپنے ذاتی صفات ہے، اور باقی ہمارے اندر جو صفات ہے، جو صفات جو دنیا میں پیش کیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی جو صفات ہے، وہ صفات وہ ہم کو عطا کردہ صفات ہے۔ اس بات کے فرق کو ہم کو محسوس کرنا۔ تو شرک، کسی بھی قسم کا شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، نہ تو ذات میں نہ تو صفات میں، کسی بھی طریقے سے ہم جو ہے اس کو اللہ کے ساتھ شامل حال نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ کیا ہے وہ تو جاننا پڑے گا نا ہم کو۔ اللہ کو جب جانیں گے، اللہ کی صفات کو جب ہم پہچانیں گے
تبھی ہم جو ہے بات کریں گے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس میں ذات ہے، صرف نام ہی وہ ایسا اس میں ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس میں خود کوئی شریک نہیں ہو سکتا، ایسا نام ہے۔ جیسا کہ آپ کا ہمارے مختلف نام ہیں، اگر اس کے اوپر ہم غور کر لیں، اس کے اعداد ہم نکالیں تو آپ کو جیسے معلوم ہوا کہ جیسے کتنے اعداد آتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اگر ہمارا نام ہے، جیسا میں اس سے پہلے مثال رکھا تھا کہ میرا نام نادر ہے، تو نادر کے اگر نون کو ہم نکال دیں تو ادر رہ جائے گا۔ اگر کوئی ٹھہر کے پکارے ادر ادر تو میں تو پلٹ کر نہیں دیکھوں گا، اس لیے کہ وہ میرا نام نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے کسی کے بھی نام کے ساتھ اگر کوئی نام اگر جڑتا ہے تو وہ نام کو اگر ہم حذف کرتے ہیں، اس کے حروف کا حذف کرتے ہیں تو وہ نام باقی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ، چونکہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، تو اس لیے کہ اللہ ایک ایسا نام ہے جس کے حروف کو بھی ہم حذف کرتے چلے جائیں تو بھی وہ اللہ ہی برقرار رہتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کتنا جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی اگر ایسا رکھا ہے تو اس کے اندر بھی اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، نہ اس میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ، جیسا کہ فرض کیجیے اللہ، کہ اللہ کیسا ہے، الف لام لام ہے، تو الف لام لام ہے کہ اگر الف کو آپ ہٹا دیں تو کیا باقی رہ جائے گا؟ للہ۔ تو للہ بھی اگر ہے تو کس کے لیے کہا جائے گا؟ اللہ ہی کے لیے کہا جائے گا، کیونکہ للہ ہی ما فی السماوات والارض، للہ اللہ ہی کے لیے تمام چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں، للہ ہی ما فی السماوات والارض۔ الف نکال دیے، للہ رہا، پھر للہ کے ایک نام کو نکال دو آپ، للہ کے پھر ایک نام کو نکال دو آپ، تو کیا باقی رہے گا؟ لہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے، لہو ما فی السماوات والارض۔ پھر لہو سے بھی آپ جو ہے اگر آپ نام نکال دیں، کیا نام نکال دیے لہو کے، اور ایک لام کو نکال دیجیے آپ، تو کیا باقی رہ جاتا؟ ہو باقی رہ جاتا، خالی ہو باقی رہ جاتا۔ تو پھر کیا ہو جاتا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ ہو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ذات بھی ایسا ہے کہ اس کے حروف کو بھی اگر آپ نکال دیے تو اللہ باقی رہتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا جو ہے یہ سمجھیے کہ ہمارے لیے ہمارے ایمان میں جو تقویت پہنچانے کے لیے ایک ایسا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اس کے حروف کو بھی اگر ہم نکال دیے تو بھی باقی رہنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اسی لیے ہمارا ایمان کیا ہے؟ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہمارے سامنے آئے، اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ایک اور اکتا ہے۔ میں آپ کے قرآن مجید کے آیات کو میں آپ کے سامنے اب رکھتا چلے جاؤں گا، آپ لوگ غور کرتے رہیں، کیونکہ ایک ایک مجلس میں ایک ایک بات کو انشاءاللہ کریں گے، تو زیادہ تر سمجھانے میں بھی جیسے وقت وہ ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ میرے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ میں جو بات رکھ رہا ہوں اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ایک اور اکتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ایک اکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ اب یہ صفات کے اندر ہم کو حقیقی ایمان پیدا کرنا ہے، یہ صرف سن لینا یا پڑھ لینا نہیں ہے۔ یہ صفات کی جو کیفیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے اندر ہمارے ایمان میں وہ بات پیدا ہو جانا چاہیے، کیا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہوگا؟ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اس کے ماں باپ، بیوی، بیٹا، بیٹی کوئی نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں اب توحید کی جو بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیش کر رہا ہے، کس طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ توحید کی بڑی اہمیت ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے، توحید اصل ہے، توحید اصل ہے، اس کی طرف آپ کو یہ ذہن رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ جیسا کہ ابھی میں آپ کے سامنے اللہ نام کو جو میں آپ کے سامنے رکھا، اس کے مثل کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کسی کا نام ہو سکتا نہیں۔ اللہ، للہ اللہ کے لیے، لہو اللہ کے لیے، ہو اللہ کے لیے، تو اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی ہم نام ہے نہ ہم صفت، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی، اللہ کا جو نام رکھا، کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہل تعلم لہ سمیہ، کیا جانتا ہے تو واسطے اس کے ہم نام، بھلا تو کسی کو اس کا ہم صفت جانتا ہے؟ کہ مولانا رفیع الدین، مولانا اشرف مختلف جو سو تراجم جو سو مفسرین نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں کہ اس کے واسطے سے اس کا ہم نام کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. یہ افہامیہ جو سو سوال کیا گیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ، ہمارا ایمان ہے کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، سارے عالم کو تھامے ہوئے ہے. وہ کون ہے؟ الحی القیوم، جیسا ہم پڑھتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کیا ہے؟ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور سارے عالم کو سنبھالے ہوئے، وہی سنبھالے ہوئے جس کی وجہ سے نظام باقی ہے. نظام جو چل رہا ہے، سورج کے وقت پر نکلنا، سورج کا وقت پر ڈوبنا، چاند کا نکلنا، چاند کا ڈوبنا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ غذا فراہم کر رہا ہے، اس کی جو سو نگہداشت ہو رہی ہے، وہ پروان چڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ زندہ کر رہا ہے اور پھر اس کو موت دے رہا ہے. موت سے، زمین سے جو سو جھاڑوں کو پیدا کر رہا ہے، موت سے یعنی کہ زمین خشک ہے، اس سے اللہ تعالیٰ زندگی عطا کر رہا ہے. اور پیدا ہونے والے چیزوں سے موت، مرے ہوئے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں. تو وہ ہر چیز کے نظام کو برقرار رکھے ہوئے وہ قائم ہے، جس کی وجہ سے وہی اس تمام سے کائنات کے جو سو نظام کو چلا رہا ہے. وہ قائم ہے اور سارے نظام کو قائم رکھا ہوا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرمایا نہ اسے سونے کی حاجت، نہ آرام کی ضرورت، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند. یعنی کہ یہ جو آیت الکرسی ہے، اس کے اندر کے جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے وہ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. آیت الکرسی آپ پڑھیے، بار بار پڑھیے. آیت الکرسی کے بڑے فضیلتیں جو سو آئی ہے، آپ ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں. یہاں پر وہ بات کہی جا رہی ہے کیا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، وہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے. اور پھر یہاں پر دیکھیے کہ اللہ نور ہے، وہ جسم اور صفات سے پاک ہے. اللہ کیا ہے؟ نور ہے، وہ جسم اور صفات سے پاک ہے. یعنی کہ جسمانی جو صفات ہے انسان کے، ہمارے جو اندر جو صفات ہے، جیسا ہم دیکھتے ہیں یا ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہے، ہمارا جسم ہے، وہ تمام جو جسمانی جو صفات ہے، جسمانی جو ضروریات ہے، تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے اس سے پاک ہے. اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، وہ نور ہے، وہ نور ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے. اور پھر ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ساری اللہ کے نور سے سرکار وسلم کا نور، اللہ کے نور سے ساری کائنات، ہر چیز میں اللہ کا نور ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ذرا دیکھیے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں. سبحانہ عما یشرکون، اسے پاکی ہے ان کے شرک سے، ہر ایک شرک سے اس کو پاکی ہے، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عبادت، بندگی، غلامی صرف اللہ ہی کے لیے، بندگی، عبادت سب کچھ اللہ ہی کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا کیا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو ہم بندگی کس کی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا، کیا حکم دے رہا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ عبادت میں کسی شے کی ذرا بھی ملاوٹ، آمیزش اور شرک نہ کرو. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں کسی قسم کا شرک اللہ تعالیٰ کو نامنظور ہے. اور اللہ تعالیٰ وہی حکم دے رہا ہے کہ ہم عبادت کریں گے صرف اللہ تعالیٰ کی، اس کی ذات میں نہ صفات میں کسی میں ہم کسی کو ہم شریک نہیں کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ ابتدا سے ہے اور انتہا تک ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ شروع سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کیا؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول، وہی آخر،
وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہی سب کچھ جانتا ہے، اور وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے دیکھیے کہ اس کے سوا جو کچھ پیدا کیا ہوا ہے وہ اسی کا پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ جتنی بھی چیزیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے جن ہو، جتنی بھی چیزیں ہمارے علم میں ہیں یا پھر ہمارے علم میں نہیں ہیں، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، وہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اذا خذا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا جو کچھ پیدا کیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اور صرف اسی کی ذات پرستش و عبادت کے لائق ہے۔ جیسا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی پرستش کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی پرستش کرتے ہیں۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، جس کے تحت ہم اظہار کرتے ہیں کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کیا بے شک اللہ تو میں ہی ہوں، میں ہی معبود ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تو میں ہی ہوں، میں ہی معبود ہوں، اور تو کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کا اظہار کر رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی تمہارا معبود ہوں، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، لہذا تم میری بندگی کرو۔ اور پھر اب یہ ایک حقیقت ہمارے سامنے آ رہی، کیا، سب کو فنا کر کے پھر ایک دن جسے قیامت کا دن کہتے ہیں پھر سے زندہ کرے گا۔ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب میں یہ ہمارا یہ سو ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ساری کائنات، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، باقی رہنے والی اللہ کی ذات، باقی رہنے والی اللہ کی ذات، اور پھر تمام چیزوں ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ پھر ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں جو ہے سو زندہ کرے گا اور قیامت کے دن پیش ہوں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، لا ریب فیہ۔ اب دیکھیے آپ کہ اللہ ہی تم کو جلاتا ہے، پھر وہی تم کو مارے گا، پھر وہی قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں تم کو جلا کر اکٹھا کرے گا، اٹھائے گا۔ جو ہم قیامت کے تعلق سے بھی ہم بہت سی باتیں ہم ماضی میں سابق میں ہم کر چکے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر چیز اس کے حکمت میں ہے، اس سے حکمت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کوئی چیز عبث نہیں ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ ہم کو بعضوں کا چھوٹے کیڑے نظر آتے، ہم بولتے ہیں ارے بھائی یہ کیوں پیدا، اس سے کیا ہے، وہ اللہ کو معلوم کیا ہے، اس سے کس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، وہ کس کی غذا بننے والے ہیں، وہ اس کی غذا کیا بننے والی ہے جس سے صفائی پیدا ہو سکتی، کیا ہو سکتا ہے، وہ تمام اشرات جتنے بھی ہیں، وہ تمام چیزوں سے کس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز عبث پیدا نہیں کیا، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بیکار پیدا نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہا کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر ایک شے کو ایک انداز پر پیدا کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہتے ہیں اے رب تو نے یہ عبث نہیں بنایا، کوئی چیز عبث بیکار نہیں بنایا، ہر چیز کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے، ہر چیز کی کچھ نہ کچھ ضرورت ہے، کسی نہ کسی کو ضرورت ہے۔ ہم کو ضرورت نہیں ہے تو کسی دوسرے جو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات جو پیدا کیے اس کے لیے ضرورت ہوگی، اس کے لیے اس کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھی عبث بیکار پیدا نہیں کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وہ سب کا مالک و نگہبان ہے، بے شک ہم سب کا نگہبان، ہم سب کا مالک وہی ہے، ہمارا ایمان یہی ہے۔ تو اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ کیا ہے، اور ہم اس بات کا اعلان ابتدا ہی میں کر دیا، ہم کیا، الحمدللہ رب العالمین، ہم یہ بات کہہ دی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا، رب جو ہے وہ سنگولر فارم ہے، رب جو ہے وہ سنگولر فارم ہے، اور عالمین پلورل فارم ہے۔ عالمین جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، لیکن رب ایک ہے،
رب سنگولر ہے. اب یہاں پہ دیکھیے رب العالمین، یعنی کہ رب ایک ہے اور عالمین تمام عالم، جتنے عالم ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، جو ہم تو بس صرف ایک زمین کے عالم کو دیکھتے ہیں، آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر سمندر کو دیکھ رہے ہیں، یا سمندر میں جتنے بھی مچھلیاں وغیرہ یہ وہ تمام چیزوں کو ہمارے کو جو نظر آ رہا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہماری نظر میں اتنے ہی عالم ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر اور کئی عالم ہو گئے جس کا علم جو ہے سو جیسے جیسے آپ بڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے، آپ کو یہ سو ہو سکتا ہے کہ کچھ عالم آپ کو یہ سو واقفیت حاصل ہو جائے. سائنس کے ڈیولپمنٹ سے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائے، یا بہت سی چیزیں قرآن مجید کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے سو اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی چیزوں سے وہ واقف ہو رہے ہیں، ان کی واقفیت کی وجہ سے دنیا واقف ہو رہی ہے. تو ایک ایک چیز جو چھپی ہوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری نظروں سے، وہ تمام عالموں کا رب ایک ہی، رب العالمین ایک رب، اور عالمین پلورل فارم جمع، کتنے عالم ہیں ان سب کا مالک جو ہے وہ رب ہے، پیدا کرنے والا وہ رب ہے. یہاں پر یہ بات اتنا سامنے آ گیا تو آپ کے سامنے رکھا. اب میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے اور مزید رکھ کر جو ہے سو انشاءاللہ آج ہم گفتگو ختم کریں گے. اس کے بعد کل پھر میں جو ہے سو اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے مزید رکھوں گا. لیکن آپ کے سامنے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ ابھی آپ سے کہا کہ وہ مالک ہے، وہ نگہبان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہا فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، تو اللہ سب سے بہتر نگہبان اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے. اب ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ وہ ہمارا مہربان ہے. جب وہ ہم جب اس کو اپنا مہربان مانتے ہیں تو پھر ہم کو کسی طرف اور توجہ دینے کی ضرورت نہیں. اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا مہربان ہے، وہ رحمان ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. تو پھر ہم کو کسی قسم کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سے گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم اسے محیط ہے، ہر چیز پر اس کا علم محیط ہے. وسیع کل شیء علما ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہے، وہ تو دلوں کی بات بھی جانتا ہے. یہ اصل ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کی حال کو جانتا ہے، ہم کس نیت کے ساتھ کیا عمل کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اور اسی نیتوں پر، اسی دل کی کیفیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے سو خیر کا معاملہ فرمائے اور ہمارے دلوں میں جو ہے سو حقیقی ایمانی کیفیت پیدا ہو جائے. یا مقلب القلوب، ہاں یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے اللہ ہم کو جو ہے سو دین پر قائم رکھ. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمارے دلوں میں جو ہے سو حقیقی ایمانی نور پیدا کر دے. اے اللہ حقیقی معنوں میں اللہ تیرا نور ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، ہماری محبت پیدا کر دے، تو ہمارے لیے سو ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی. ربنا اغفر ولوالدی وللمؤمنین اجمعین صاحب بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.